سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی شیر خدا دونوں نبی کی بارگاہ میں گئے، ٹوٹی چٹائی پہ میرے نبی بیٹھے تھے، اتنا رو رہے ہیں، آپ کے آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ میں نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، مجھے بتلائیں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا معراج کی رات بیٹی میں نے 6 عورتوں کو ایسے شدید عذاب میں دیکھا، میں اپنی امت کی بیٹیوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں، پتہ نہیں میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ یہ جو اوپر بیٹھی نا مائیں بیٹھے، اللہ کرے ان کو یہ میری بات سمجھ آ جائے۔ اے اللہ کے رسول کیسا عذاب تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، نیچے سے آگ لگی ہوئی ہے، دماغ ایسے کھول رہا ہے جیسے ہنڈیا میں گوشت کھولتا ہے، جب ابال آتا ہے نا، ابال ہنڈیا کی آپ آواز سنا کریں۔ آپ نے فرمایا زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، دماغ ایسے کھول رہا ہے جیسے ہنڈیا میں ابال آتا ہے۔ میں نے کہا جبریل اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا اس کی لمبی زبان تھی، اپنے شور سے ہر وقت جھگڑا کرا۔ وہ بیچارہ گھر آیا نہیں، اس کا پسینہ خشک ہوا نہیں، اس سے پانی پوچھا نہیں، اس کی فریادیں شروع ہو گئی، اس کی بحث شروع ہو گئی، اس کی تکرار شروع ہو گئی۔ فرمایا لمبی زبان کی وجہ سے خدا نے لٹکا دیا۔ مہمانوں کی دعوت کی تھی، مہمانوں نے آ کے جب دعوت کھائی نا، مہمان جانے لگے تھے، بیوی نے زبان کھول دی۔ انہوں نے کہا یونس سلام آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے گھر میں ایسی بد زبان عورت ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ جو سزا دینی ہے دنیا میں دے، کل قیامت کے دن مجھے پاکوں میں اٹھانا۔ اللہ نے فرمایا یونس پیغمبر تیری اگر یہی خواہش ہے، فلاں لڑکی سے نکاح کر، اس کی لمبی زبان ہے، جب وہ لڑے گی آپ صبر کریں گے، میں پاک اور طیب آپ کو قیامت کے دن اٹھاؤں۔ اور صاحب میرے نبی نے بھی کہا آپ کے لیے پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے مردوں، اگر تمہارے ہاں ایسی لڑکی ہے، ایسی بیوی ہے جس کی 1.25 انچ کی زبان ہے، زبان بند ہی نہیں ہوتی، فرمایا صبر کرو، قیامت کے دن اللہ پاک یونس علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا۔ آپ فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے ایک اور عورت کو دیکھا، اس کے پاؤں اس کے سینے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، میں آپ کو پنجابی میں سمجھاؤں تو فٹ بال، پاؤں اس کے سینے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جبریل اس کا کیا جرم ہے؟ یہ 5 منٹ آپ یہ کیفیت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا جبریل اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا شادی شدہ ہو کے غیر محرموں کے ساتھ اس کے تعلقات۔ مرد نے تنخواہ کمائی، اس نے آ کے حضرت ماں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، باپ کو بھی نہیں دیا، نوکر بنا لیا نا، ساری زندگی باپ کما کما کے ایک انجینئر بن گیا ہے، ایک ڈاکٹر بن گیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بندہ میرے والد صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا مفتی صاحب اپنے بیٹے کو عالم نہ بناؤ، آپ کے پاس تعلقات ہیں، آپ کے پاس مال و دولت ہے، انجینئر یا ڈاکٹر بنائے۔ میرے والد نے اسے جواب دیا تھا، فرمایا نہ، جو مزہ دین پڑھنے میں ہے، پڑھانے میں ہے، وہ انگریزوں کی تعلیم میں نہیں ہے۔ ایک انجینئر بنا، ایک ڈاکٹر بنا، دوسرا بھی دنیا دار ہے۔ خدا جانتا ہے میں روز دیکھتا ہوں، صبح ایک گاڑی نکالتا ہے، باپ دروازہ کھولتا ہے، شام کو ایک آ رہا ہے، باپ دروازہ کھول رہا ہے، دوپہر کو آ رہا ہے، وہی باپ دروازہ کھول رہا ہے، اس کے بچے سکول جا رہے ہیں، باپ نوکر کے باورچی بنا۔ وہ ہندوؤں کی تعلیم ہے، کہ ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو ایک دن میں 100 مرتبہ نگاہ محبت سے دیکھے، اللہ 100 مقبول حجے کرنے کا ثواب عطا۔ یہ تنخواہ عورت کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، کہتا ہے پورا بس سبزی بھی تو نے لینی ہے، راشن بھی تو نے لینا ہے، سارا بل بھی تو نے ادا کرنا ہے۔ وہ کبھی سبزی والے کے پاس جا رہی ہے، کبھی وہ ٹماٹر لینے جا رہی ہے، کبھی میک اپ لینے جا رہی ہے۔ 9 ماہ بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تعویذ لینے ہمارے پاس آ جاتے، مفتی صاحب میں تو ایسا نہیں تھا، یہ اتنا شرارتی کیوں ہے؟ 2-3 کو سمجھ ہے، ہر بندے کو نہیں، سے میری قسمت ہے۔
میں جملہ میں کل بچوں کو بتایا میں کہ یار بات اس طرح ہے، جو خاوندہ عورت کی بد زبانی پہ صبر کرے وہ جنت میں جائے گا، میں آپ پہ صبر کرتا ہوں تو میں بھی جنت میں جاؤں گا، مجھ سے نہیں حساب ہوگا کہ تو ان کو پڑھاتا رہے۔ وہ یقین جانے تقریر کرتے اشارہ دیتے ہیں، بندہ اگلا پہنچ جاتا ہے، ہم پورا نچوڑ رکھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، ہمارے بندے پھر بھی سننا نے محدث پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، فرمایا تم اپنی صداقت کی وجہ سے زندہ ہو، وگرنہ جتنی سستی تے قائلی تمہارے اندر ہے تم کب سے دنیا سے نیست و نابود ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے تیسری عورت کو دیکھا جو سینے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، میں نے پوچھا جبریل اس کا کیا جرم ہے؟ فرمایا حیض نفاس میں مبتلا ہوتی تے غسل نہ کرتی۔ وہ میں ٹریننگ کس نے؟ ماں باپ کا کام ہے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔ باپ پر غسل واجب ہوا، اس نے عادت بنائی ہے صبح جانا جا پہ 8 بجے غسل کروں گا، رات نہیں کرنا۔ ماں پہ غسل واجب ہوا، صبح خامد کو ناشتہ دے کے پھر غسل کروں گا۔ جب بیٹے نے دیکھا ماں باپ صبح 8 بجے نہاتے، وہ کیا آپ کو لگتا ہے 12 بجے نہائے گا؟ اور جس گھر میں جنبی آدمی ہو، آپ کے گھروں کی پریشانی یہ ہے، یہ مین وجہ ہے جس کو آپ سن نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں حیض و نفاس والی عورت ہو، جنبی مرد ہو، جنبی عورت ہو، فرمایا نہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں آتے تھے، نہ دعا قبول ہوتی تھے، اللہ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے۔ اے وجہ ہے رزق کی تنگی، کوئی جادو نہیں ہوا۔ آپ کہتے صبح اللہ کرے آپ کو صبح نصیب نہ ہو، پھر کیا کریں گے؟ جنابت کی حالت میں رہیں گے۔ کئی بندوں کو جانتا بے غسل جنازہ پڑھتے ہیں، ایک ہفتہ تک جنابت کی حالت میں رہتے ہیں۔ جراثیم تو اللہ کی وجہ سے ان منحوسوں کی نحوست 40 گھروں تک بڑھتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے گھر لینے سے پہلے لوکیشن نہ دیکھو، پلاٹ ایسا ہے، پانی اچھا ہے، بجلی آتی ہے، سب سے پہلے دیکھ تیرا پڑوسی کیسا ہے، نمازی ہے کہ نہیں۔ ہماری مفید الطالبین چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے رفیق قبل الطریق، سفر سے پہلے ساتھی تلاش کرو اور گھر لینے سے پہلے اپنا پڑوسی تلاش کرو۔ ہماری سنگت میں کون رہتا ہے، ہمارے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ آقا چوتھی آپ نے فرمایا وَرَاسُ رَاسُ الْقَلَمِ وَجَسَدُ جَسَدُ الْحِمَارِ، سار اس کا کتے کی طرح تھا، جسم اس کا گدھے کی طرح تھا، اور کیڑے مکوڑے اس کے جسم پہ چپٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا جبریل اس کا کیا جرم ہے؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جو احسان جتلاتی تھی خاوند پر۔ ٹی وی میرے باپ نے لے کے دیا، فریج میرے باپ نے لے کے دیا، بیڈ تیرے باپ میرے باپ نے، تو نے کیا لے کے دیا؟ گننے بیٹھ دیا، اپنے خاندان کی تعریفوں کے پل باندھ دی، خاوند کی ناشکری۔ آپ کہتے میں آگے گیا، میں نے ایک عورت کو دیکھا خنزیر کی شکل میں ہے، منہ سے آگ جاری ہے تے پخانے سے آگ باہر نکل رہی ہے۔ جس کو بواسیر ہے نا، آپ اس سے پوچھے یار بواسیر کی تکلیف میں انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، تے اس عورت سے پوچھے آگ منہ سے داخل ہو رہی ہے اور خروج اس کا دبر سے ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل اس کا کیا جرم ہے؟ فرمایا جھوٹ بولتی ہے تے چغلیاں۔ میرے پاس ایک تصویر آئی موبائل پہ، ادھر لکھا ہوا تھا ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی آنٹی محلے کی، 5-6 آنٹی بیٹھی ہوئی تھی، خیر سب سننا، 5-6 آنٹیاں بیٹھی ہوئی تھی، تے کسی نے پوچھا سوال لکھا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تے کسی نے کیا پھر تیر کی طرح ہوگا، آگ آگے سے داخل ہوگی، پیچھے سے خارج ہوگی۔ فاطمہ بنت محمد کہتی میں نے عذاب کو سن کے میرے بھی آنسو نکل پڑے، مولا علی بھی رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی آقا چھٹی عورت، آپ نے فرمایا چھٹی عورت کو میں نے دیکھا جو سر کے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل اس کا کیا جرم ہے؟ فرمایا یہ کبھی دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ جس نے اتنا بڑا اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑا لگا ہے وہ کیا ثابت کر رہی ہے؟ یہی بتا رہی ہے نا، بال گوند کے میں نے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا جو دانت بنواتی ہے، جو میک اپ کرواتی ہے غیروں کے لیے اور لمبے لمبے جوڑے باندھتی ہے، مردوں کی مشابہت کرتی ہے، آپ نے فرمایا ان مردوں پہ بھی لعنت ہے، ان عورتوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔ زبیدہ بیٹھی ہے، ہارون کی بیوی ہے، آپ نے فرمایا کنیز جا غلام کو بلا، غلام آیا، 2 منٹ کھڑا ہوا واپس چلا گیا۔ آپ نے کہا کنیز تو نے سنا نہیں؟ میں نے کہا غلام کو بلا،
فرمایا بی بی صاحبہ وہ آیا تھا واپس چلا گیا. اتنی جرت میرے گھر سے بات کیے بغیر بلاؤ میرے غلام کو. غلام آیا, کیوں واپس گیا؟ سر جھکا دیا, کہا جواب دے نہیں تو تلوار اٹھا کے سر قلم کر دوں گی. اس نے کہا بی بی آپ کے بالوں کا چوتھائی حصہ نظر آ رہا تھا تو مجھے شرم آ رہی تھی. تو آپ نے کیا کہا؟ غیرت مند تھی نا. فرمایا باہر جا. باہر گیا, اپنی کنیز کو کہا کینچی لے آ. کینچی لے کے پورے سر کے بال موڑ دیے. کنیز نے کہا بی بی یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا جن بالوں پہ غیر کی نظر پڑی ہے ان بالوں پہ اپنے جسموں پہ رہنے نہیں. حضرت سیدہ حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پیغام آپ نے عورتوں کو سنانا ہے, یہ مقام ہے. کسی نے کہا بی بی تیرا باپ فوت ہو گیا ہے. سر جھکا دیا, صبر. تھوڑی دیر بعد قاصد ہے بی بی تیرا خامن فوت ہو گیا ہے. صبر. تیسری دفعہ آیا, فرمایا تیرا بھائی. چوتھی دفعہ آیا تیرا بیٹا. صبر. پانچویں دفعہ برقع پہنا نبی کے دربار میں گئی. آقا کیسے فوت ہوئے ہیں؟ تو ایک رابی کھڑا ہوا تھا نا, وہ حیران. اس نے کہا 4 لاشیں تیرے گھر میں پڑی ہیں, تو ابھی بھی برقعے میں آئی ہے, تو ابھی بھی برقع پہن کے آئی ہے. یہ عورت نہیں ہے گھر میں باپ مر جاتا یہ دوپٹہ اتار کے آ جاتی, ہائے ہائے میں لٹی گئی, اوے ہائے میں ماری گئی. اے بدبخت سنی بن, سنی بن. ان عورتوں کا کام یہی ہے سنیوں کے گھر میں جا کے ماتم کرو تاکہ ان کی بیٹیاں ماتم کریں. کیوں؟ نبی نے فرمایا جس میت کے اوپر ماتم ہوتا ہے قیامت تک اس میت کو عذاب ہوتا رہتا ہے. اگر اس کو باپ کی وصیت ہے تو کیا اصالہ ثواب کرے گی, تیسرا کرے گی, چوتھا کرے گی, 40واں کرے گی. سب سے پہلے اس بغیرت کو باہر نکل جا ہمارے گھر میں سے. نبی کا وصال ہوا, فاطمہ بنت محمد نے ماتم نہیں کیا. میرے نبی کا وصال ہوا, عائشہ صدیقہ نے ماتم نہیں کیا. تو ہمارے گھر میں بیٹھ کے ماتم کر کے عذاب دے رہی ہے. اس نے کہا تو نے برقع پہنا ہوا ہے, تیرے گھر 4 لاشیں پڑی ہیں. خدا جانتا ہے اس نے ایسا جواب دیا, میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. اس نے کہا اے رابی سونا, میرے گھر ماتم ہوا ہے, میرا باپ مرا ہے, میری غیرت نہیں مری. میرا بھائی مرا ہے, میری عزت نہیں مری. میرا خاوند مرا ہے, مصطفیٰ کی شریعت نہیں مری. فرمایا اس حال میں بھی عورت جناب نہیں کر سکتی. پوچھا کہ علماء سے مسئلہ, ایک عورت ہے حج پہ جانا چاہتی, حج پہ تے محرم نہیں ہے, حج فرض ہے, صاحب مال ہے, صاحب استطاعت ہے, کیا فتویٰ ہے اس پہ؟ علماء نے کہا عارضی نکاح کر لے کسی مرد سے, نکاح کرے. نکاح یہ گنجائش نکالتے نا مولوی, گروپ میں چلی جائے کوئی نہیں, عارضی نکاح کرے. فرمایا جب واپس آئے گی پھر, فرمایا جب نکاح لگائے کرے 7 طلاق مشروط کر دے کہ جیسے ہی پاکستان میں ہم آئیں گے تیری میرے اوپر 3 طلاق واقع ہو جائے, تب اس صورت میں عورت حج پہ جا سکتی ہے. پوچھا وہ عورت جو خوشبو لگا کے گزرتی ہے, پرفیوم تو انہوں نے شیوا بنا رکھا ہے, پرس کھولے 12 روپے ان کے فکس پڑے ہوتے, 6 روپے کا سموسا, 4 روپے کی چٹنی, 2 روپے کی املی, جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو, خوشبو عورت کے پاس ہوگی. آپ نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزر جائے, لم یرخ رائحۃ الجنہ, جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ پائے. آج بڑے آپ پریشان ہو گئے. یہ مت سوچو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پہلا میں, میرے کان بھی سن رہے ہیں, میں بیٹیوں کا باپ بھی ہوں. میری 5 بہنیں الحمدللہ عالمہ, حافظہ, قاریہ ہیں, وہ بھی پڑھا رہی ہے, میں بھی پڑھا رہا ہوں. 24 گھنٹے ہمارا یہ کام ہے. میں آپ کو نہیں, میں سب کو کہہ رہا ہوں, پہلا میں ہوں. یہ کبھی نہ سوچنا مولوی ہمیں کہتے ہیں, نہ, پہلا اٹیک میرے اوپر ہوگا. ظاہری بات ہے آپ مجھے دیکھو گے اس کی فیملی کیسے, اس کا گھرانہ کیسا ہے. میرے مدرسے میں بچی پڑھ گئی سیدہ, ایک دوپہر کا وقت ہے 12:30 کا, 11 بجے چھٹی ہوتی ہے, بچیاں کھانا کھا کے سو جاتی ہیں. 12:30 میں مفتی صاحب لائبریری میں آئے تو پنکھا چلا ہوا تھا نیچے بیسمنٹ کا. انہوں نے کہا بچی کو بلایا کہ یہ پنکھا چل رہا ہے کیوں؟ انہوں نے کہا وہ جو سیدہ بچی ہے نوافل پڑھ رہی ہے. حالانکہ طلباء کے لیے رخصت ہے, وہ نوافل نہ پڑھیں, وہ اپنا سبق حاصل کریں, کیونکہ دین کا سیکھنا فرض ہے, طلباء کے لیے رخصت ہے.
آپ نے کہا اس بچی کو ذرا کہو کہ نافل کے لیے رخصت ہے، آرام کا ٹائم ہے، سو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں نے منت مانگی 100 نفل پڑھوں گی۔ آپ نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا مفتی صاحب میں جس کیری ڈبے پہ آتی ہوں چاروں طرف سے اس کو کور کیا گیا ہوا ہے، لیکن آج کیری ڈبے سے اترتے ہوئے میری نظر ایک غیر محرم پہ پڑی ہے۔ میں نے توبہ کی ہے میرے مالک، تو راضی ہو جا، تیری یاد کے لیے 100 رکعت نوافل ادا کروں۔ ماحول حضرت آپ اپنا بدلیں، ختم کر دیں، ناراض ہوتی ہیں ہونے دیں، 2 دن ہوگی 3 دن ہوگی، بیوی کو سدھاریں کہ بچی آپ کی خود بخود ٹھیک ہو جائے۔